صحیح ہے. مجھے اتنی زیادہ اتنی گندی انزائٹی تھی کہ مجھے لگتا تھا میں مر جاؤں گا. صحیح ہے, مطلب وہ مجھے موت سے جو نا ڈر لگنے لگ گیا تھا. کیا آپ وہم کا شکار ہے یا اپنے آپ کے بارے میں بہت زیادہ تشویشناک ہے؟ کیا آپ کو کبھی ایسے محسوس ہوتے ہیں that I am going to die اور I am dying, مطلب یہ کہ میں مر رہا ہوں یا میں مرنے جا رہا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک گائز, I hope you will be fine. تو الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. تو دوستو آج ہم اس ٹیبلیٹ کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ اور بینیفیشل ہے, خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ان کے لیے جو ہر وقت پریشان اور بے چین رہتے ہیں. فرینڈز لیٹ گیٹ سٹارٹڈ. بٹ ایک بات اور, اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ ہر وقت صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے that what is anxiety and how many types they have. anxiety یا تشویش ایک عام انسانی جذبات ہے جو فکر مند, اعصابی اور غیر یقینی نتائج کے ساتھ کچھ کے بارے میں ناپسندیدہ ہے. یہ سمجھا جاتا ہے یا حقیقی خطرات یا کشادگی کے لیے ایک جواب ہے, اور یہ شدت اور مدت کے مختلف ڈگری میں تجربہ کیا جا سکتا ہے. دوستو کچھ حالات میں تشویش فائدہ مند ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں انتباہ, توجہ, مذکور اور ممکنہ خطرات کے لیے تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ یا مسلسل انزائٹی یا تشویش روزانہ کی سرگرمیوں کے ساتھ مداخلت کر سکتے ہیں اور جسمانی اور جذباتی علامات کے حد تک پہنچ سکتے ہیں, جیسے کہ اندامہ یعنی انسومنیا, فیٹیگو تھکاوٹ, بیمانی, جلدی مشکل, توجہ مذکور اور گھبراہٹ یعنی پینک اٹیک. تشویش کی خرابیوں کو ذہنی صحت کے حالات کا ایک گروہ ہے جس میں تشویش بنیادی علامت ہے. ان میں عام تشویش کی خرابی کی شکایت, گھبراہٹ کی خرابی کی شکایت, سماجی تشویش کی خرابی کی شکایت اور مخصوص فوبیاز شامل ہے. تو یہ تھی انزائٹی کے بارے میں انفارمیشن. اب ہم ڈپریشن کی معلومات اور علامات بیان کریں گے. اس میڈیسن کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈپریشن کی کچھ علامات دوبارہ ریپیٹ کروں گا. باقی ڈپریشن پر اور اس کے علامات پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے, آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. ڈپریشن کے سب سے پہلے علامات, آپ ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں. جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ آ جاتے ہے تو آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں. نمبر 2, جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو خود میں ایک خالی پن سا محسوس کرتے ہیں. آپ چاہ کر بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آخر آپ کو کیا چاہیے. نمبر 3, آپ کسی بھی ملنا اور بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. نمبر 4, آپ تنہا رہنے کو پسند کرتے ہیں. نمبر 5, آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آپ سب سے کمتر ہیں اور دوسرے آپ سے بہتر ہے. نمبر 6, آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے. تو دوستو ڈپریشن اور انزائٹی کی علامات آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوں گے. اب ہم اس ٹیبلیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. سب سے پہلے یہ اسکاٹمین کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہے اور اس میں 2 فارمولاز کمبائن ہے. نمبر 1 ہے فلوفینٹکسال جس کا اسٹرینتھ 0.5 mg ہے. نمبر 2 ہے میلیٹریسین جس کا اسٹرینتھ 10 mg ہے. اور پینٹکسال ایم کی پیک میں 10 سٹرپ آتے ہیں اور ایک سٹرپ تقریباً 70 روپے کی پڑتی ہے پاکستان روپے. اب ہم اس کو کون سے اوقات میں استعمال کر سکتے ہیں یا کون سے اوقات میں ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں. تو نمبر 1 اس میں ہے انزائٹی, نمبر 2 ہے ڈپریشن, نمبر 3 ہے اوور تھنکنگ, نمبر 4 ہے سٹریس. تو ان اوقات میں ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں اور اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو فل انفارمیشن دی ہے کہ انزائٹی کیا ہے, ڈپریشن کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے. تو میں نے پہلے ویڈیو میں بیان کی ہے, تو آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. اب کون سے اوقات میں ڈاکٹر اس کو پرسکرائب نہیں کرتے ہیں, تو نمبر 1 ہے بریسٹ فیڈنگ کے اوقات میں, نمبر 2 ہے پریگننٹ فیمیل کو اس کو پرسکرائب نہیں کرتے ہیں, نمبر 3 سینسٹیوٹی, جب بھی کوئی بندہ اس سے سینسٹیوٹی رکھتا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال نہ کرے اور نہ ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے فینٹکسال ایم کے بارے میں ریویو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو, اللہ حافظ.